اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن پاک کی مختلف آیات کے بارے میں اکثر بیشتر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس آیت کا کیا فائدے ہیں، آیت کے کیا فائدے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر قرآن میں ہر آیت کا کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے، اور ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ایسا ذکر کیا ہے جو کو اللہ میں فرما بھی رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو میں نے قرآن میں نہیں، ہر تر اور ہر خوش چیز کا ذکر میں نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ آپ کی ہر بیماری کا علاج قرآن میں رکھ دیا ہے، آپ کو خوشیوں کو ملنے کا علاج قرآن میں رکھ دیا ہے، آپ ہر چیز کا علاج قرآن میں ہے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفصیل کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اگر ہم علماء حق کی طرف جائیں تو یا علماء حق کوئی کس طرف لے جاتا ہے، کوئی کس طرف لے جاتا ہے۔ علماء تو اپنے اس پہ ترجموں میں فرق ہے، اور مولا کا ترجمہ بھی دوست کرتے ہیں اور دوست کا ترجمہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ تو ان سے مولویوں کی طرف نہیں، آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے، آپ نے خود نالج حاصل کرنا ہے، تو آپ کو بہت سا اس چیزوں کا پتہ چلے گا۔ مجھے بھی یہی، میرے ساتھ بھی یہی مسائل ہوتے تھے جب میں نے قرآن شریف پڑھا، جب دیکھا، جیسے مثال کے طور پر پڑھا انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں نے کیا پڑھا۔ میں نے پڑھ لیا لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کو اردو میں پڑھا جائے، پھر میں نے قرآن کو اردو کا ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور پڑھتا رہتا ہوں اس کو، تاکہ ان کی ایک ایک چیز کی سمجھ مجھے آئے کہ میرے لیے اللہ میں نے کیا ارشاد کیا ہے، قوم کے لیے کیا ہے، کس کے لیے کیا ارشاد کیا ہے۔ اسی سے آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا جب ترجمہ آپ پڑھیں گے۔ جب کہیں گے کہ میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو ہمیں ترجمہ پڑھا تو ہم نے مطلب پڑھا ہے۔ جب وہ کہے گا کہ میرے زمین آسمان کا ذرہ ذرہ میرے لیے تسبیح پڑھتا ہے، میرے ہی اچھے نام ہے، مجھے جس مرضی نام سے پکارو، یہ اردو ترجمہ پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چلا۔ عربی میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ کیا میں نے پڑھا؟ عربی پڑھی، قرآن پڑھا، اس کا ثواب ملا، لیکن پڑھا کیا میں نے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ جب قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے فائدہ مند ہے۔ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کبھی کبھی آپ اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ یقین کریں یکساں آپ چینج ہو جائیں گے۔ جو آپ کو کوئی بات کوئی نہیں بتاتا، وہ آپ کو خود نہیں پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے گا، اب جیسے روزے کے بارے میں ہے کہ جب مغرب ہو جائے، جب روزہ کھولیں، اور ہم لوگ یہاں روزہ کھولتے ہیں کہ جب ابھی سورج سامنے نظر آتا ہے تو ہم کھول لیتے ہیں۔ جب مغرب کب ہوتی ہے وہ بھی اس کا ذکر قرآن میں بتایا ہے، سحری کا ذکر بھی بتایا ہے، اس میں نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کا ذکر بھی بتایا ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ مجھے جب پتہ چلا جب میں نے اس کو اردو میں پڑھنا شروع کیا۔ عربی میں تو پڑھنے کا ثواب ہے، اردو میں بھی پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں شک نہیں ہے، انگریزی میں بھی پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اپنی سمجھ کے لیے آپ اس کو اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اسی طرح معصومین نے، رسول پاک نے یہ بتایا کہ سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ آپ کی ہر مشکل کا علاج ہے، آپ کی ہر پریشانی کا علاج ہے، آپ کی ہر تکلیف کا علاج ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے علماء حق نے بتایا ہے، بلکہ یہ اپنا حکیم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا وہ اس دن اس کی موت نہیں ہوگی، اور اس میں شک ہے، یہ میں نے اور بھی جگہ پہ پڑھا ہوا ہے۔ جو یہ آیت آخری آیت پڑھے گا اس دن اس کی موت نہیں ہوگی، رات کو پڑھ لیں گے تو رات کو موت نہیں ہوگی، صبح کو پڑھ لیں گے صبح اس کی موت نہیں ہوگی۔ اب کہیں گے جی موت ہوگی نہیں ہوگی، ایسی بہت سی کتابوں میں نے پڑھا۔ یہی چیز رسول پاک نے بھی ایک شخص کو بتائی تھی کہ جس دن تم یہ آیت پڑھو گے تو تمہاری موت نہیں ہوگی، اور جب اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوگی تو رسول پاک نے اس کو کہا کہ اب تم میرے پاس نہیں آنا چاہتا، اب تم میرے پاس آ جا، چھوڑ دے اس کو۔ تو انہوں نے وہ آیت پڑھنا چھوڑ دی تو پھر اس کو موت واقع ہوئی۔ اس کی اور بھی بہت سی روایت ہے، اس کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ قرآن، یہ اپنا
کیا سنا صورت توبہ کی جو یہ 25ویں آیت ہے، کیونکہ اس کی 25 آیتیں ہیں ٹوٹل. اور اللہ میاں صورت حشر میں فرماتا ہے کہ ہم نے اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا. کہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے. اب قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے الفاظوں میں اتنی طاقت ہے کہ الفاظ آدمی کو برداشت نہیں ہو سکتے. کیونکہ الفاظ میں دیکھیں نا، میں کسی کو تعریف کرتا ہوں، اس کے الفاظ کی خوبصورتی ہے، میں کسی کو گالی نکالتا ہوں، یہ الفاظ ہے نا، ٹوسٹ کر گئے نا. تو اللہ میں فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑ پہ اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اس کے اندر اس کے اندر خوبیاں لکھی ہیں، اس کے اندر اتنی باتیں بتائی گئی ہیں علماء حق نے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کے دنیا کے تمام مسائل حل ہوں گے، اس کی تمام پریشانیاں دنیا کی دور ہوگی. اور اگر اس بیمار ہے تو اس کو مطلب کہ شفا کاملہ ملے گی. اور اگر اس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، مشکلیں اس سے دور ہوں گی، پریشانیاں اس سے دور ہوں گی، حاجات آپ کی اس سے پوری ہوگی. اس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ نے اس کو کسی بھی روز پہ اس کو ہر روز اس کو 100 بار اس آیت نمبر 125 کو پڑھ لیں. جب آپ شروع کریں گے تو جمعرات سے اس عمل کو شروع کریں. 100 بار اس کو پڑھنا ہے، آیت نمبر 125 صورت توبہ کی. اور اس کو اول آخر درود پاک پڑھ لینا چند بار. اور اس کے بعد آپ نے اس کو 100 بار پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے. یقین کریں کہ یہ اگر آپ دنیا کی بربادی اور تباہی کے لیے بھی دعا مانگیں گے نا تو دنیا کی تباہی بربادی بھی ہو جائے گی اگر خلوص سے دل سے مانگیں گے. اتنی اثر کرنے والی آیت ہے. اگر آپ کسی کی موت کی دعا بھی مانگیں گے نا تو وہ بھی دعا قبول ہو جائے گی. لیکن اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. اپنے مشکلات کے دور کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آپ اس کو دعا مانگیں. اس میں یہ نہ سوچیں کہ اس سے میرا کام ہوگا نہیں. رسول فرما رہے اور معصومین فرما رہے، علماء حق بتا رہے ہیں، تو یہ سب جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. اس کے اندر خوبی ہیں. آپ اس کو پڑھیں اور اس کو آزمائیں. آپ دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے دور ہوتی ہے، آپ کی پریشانی کیسے دور ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میاں تیرے ہی فضل سے، تیرے ہی صدقے سے میری مشکلوں کو دور فرما، معصومین کے صدقے سے میری مشکلوں کو دور فرما، رسول پاک کے صدقے سے میری مشکلوں کو دور فرما. آپ دیکھیں آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی.